آج وہ نیگیٹو چلے گئی ہے، یعنی گروتھ منفی ہے، تقریباً 5.5% کنسٹرکشن سیکٹر کی منفی گروتھ ہے۔ کاٹن، جس سے ہمارا کاشتکار جو ہے وہ پیسے کماتا ہے، کاٹن سے ہم ویلیو ایڈ کر کے روئی بنا کر، دھاگا بنا کر، آگے ویلیو ایڈ کر کے ہماری ٹیکسٹائل کی صنعت اس سے چلتی ہے، جو بیڈ شیٹس ہم بناتے ہیں، جو کپڑے بنا کے باہر دنیا کو ایکسپورٹ کرتے ہیں، وہ ہماری اس کاٹن سے بنتے ہیں۔ کاٹن کی ہمارے دور حکومت میں 9.5% گروتھ تھی، یعنی اضافہ ہوا تھا۔ 9.5% کاٹن کی جو پیداوار تھی اس میں اضافہ ہوا تھا۔ آج کاٹن کی پیداوار میں منفی، یعنی -23% کے اوپر کاٹن کی پیداوار آ گئی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہماری برآمدات تھی، جو یہاں سے ہم ایکسپورٹس کرتے ہیں، جس کے بدلے میں ہمیں ڈالرز ملتے ہیں، وہ پہلے 10 ماہ کے اندر، عمران خان کے دور حکومت کے پہلے 10 ماہ کے اندر 26.5 ارب ڈالر تھی۔ آج ان کے شہباز شریف کے پہلے 10 ماہ کے اندر، یعنی کہ جولائی سے اپریل تک کا جو ڈیٹا میرے پاس ہے، وہ ایکسپورٹس 23 ارب ڈالر پہ ہیں۔ یعنی کہ عمران خان کی جو آخری سال کی ایکسپورٹس تھی، اس سے تقریباً 3.5 ارب ڈالر ایکسپورٹس اس سال ابھی کم ہے، پہلے 10 ماہ میں، اور ابھی مزید اگلے 2 مہینوں میں مزید نیچے گرنے والی ہیں۔ اور یہ ڈالرز کی کمی اسی وجہ سے اس ملک کے اندر ہو رہی، جو آپ کو بار بار IMF کے پاس بھاگ دوڑ کے جانا پڑتا ہے۔ جو ریمیٹنسز ہیں، جو بیرون ملک پاکستانی تفصیلات زر بھیجتے ہیں، اس کے اندر عمران خان کے پہلے 10 ماہ کے اندر 2000 یعنی کہ 21-22 کا جو سال تھا، جو ریمیٹنسز تھی وہ تقریباً 26.1 ارب ڈالر تھی، جو کہ آج تقریباً 22.74 ارب ڈالر، یعنی 3 ارب ڈالر کی۔ اس کے اندر بھی تفصیلات زر جو بیرون ملک پاکستانی بھیجتے ہیں، انہوں نے بھی 3 ارب ڈالر کم بھیجے شہباز شریف کی دور حکومت کے اندر۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان کی اس کارکردگی کی وجہ کیا ہے کہ آج مہنگائی کے 70 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گئے۔ 50 روپے کلو والا آٹا آج 200 روپے کلو میں دستیاب نہیں ہے، غریب 2 وقت کی روٹی نہیں خرید سکتا۔ عمران خان کے 3 سالہ دور حکومت میں 55 لاکھ نوکریاں پیدا ہوئی تھی نئی۔ شہباز شریف کے پچھلے 1 سال کے اندر 50 لاکھ لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں۔ 50 لاکھ لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں بھائی۔ لوگوں کے پاس اپنے گھر کا، مکان کا کرایہ دینے کے لیے پیسے نہیں۔ عمران خان تو صحت کارڈ بھی چلا رہا تھا، عمران خان تو پناہ گاہیں بھی چلا رہا تھا، لنگر خانے بھی چلا رہا تھا۔ غریب کے سر کے اوپر عمران خان نے شفقت کا ہاتھ رکھا ہوا تھا، کیونکہ عمران خان کے دل میں غریب آدمی کا احساس تھا۔ اس کو لندن میں محلات نہیں بنانے تھے۔ لیکن ان کی ترجیحات کیا ہیں وہ آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں۔ انہوں نے پچھلے 1 سال میں کیا کیا؟ انہوں نے نیب ترامیم کا بل پاس کیا اپنے کیسز معاف کروانے کے لیے۔ شہباز شریف کا 16 ارب روپے کا FIA کا رمضان شوگر مل کا جعلی کیس، جس میں ڈاکٹر رضوان فوت ہو گئے، مقصود چپڑاسی جو ان کا ملازم تھا وہ فوت ہو گیا، دونوں کو ہارٹ اٹیک انہی طریقے سے ہوا، وہ کیس ختم ہو گیا، یعنی کرپشن ختم ہو گئی شہباز شریف کی، جو اوپن اینڈ شٹ کیس تھا۔ 7.5 ارب ڈالر کا 7.5 ارب کا جو ان کا TT کا کیس تھا نیب کا، وہ ختم ہو گیا۔ آشیانے کا کیس ختم ہو گیا، باعزت بری ہو گئے۔ جنہوں نے اس ملک کو لوٹ مار کی وہ باعزت بری ہو رہے ہیں۔ ان کے ساتھ جو باقی لوگ جنہوں نے بیتی گنگا میں ہاتھ دھوئے ہوئے تھے، چاہے وہ زرداری ہوں چاہے باقی ہوں، ان سب کے کیسز معاف ہونا شروع ہو گئے۔ یہ پچھلے 1 سال کے اندر ان کی ترجیحات رہیں۔ دوسری جانب انہوں نے بدترین انسانی حقوقیاں کی۔ انہوں نے عمران خان کے اوپر 150 سے زائد مقدمات بنائے۔ ان کی کوشش عمران خان کو نااہل کریں، عمران خان کو سیاسی نظام سے باہر کریں، ڈسکوالیفائی کریں۔ عمران خان کے گھر کے اوپر 26 گھنٹے حملہ کروایا گیا، عمران خان کے گھر کے دروازے توڑے گئے، عمران خان کے جو ساتھی ہیں ان کے اوپر ظلم کیا، تشدد کیا، گرفتاریاں کی گئی۔ اور اس ملک کے اندر جو ہمارا نظام انصاف ہے اس کے اوپر بھی انہوں نے حملہ کیا، عدلیہ پہ بھی انہوں نے حملہ کیا۔ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ریڈ زون میں تو ہمارے لیے دفعہ 144 ہوتی ہے، ہم اسلام آباد جا کے احتجاج نہیں کر سکتے، لیکن یہ ریڈ زون میں بھی جا سکتے ہیں، سپریم کورٹ کے باہر کھڑے ہو کے سپریم کورٹ کو برا بھلا بھی کہہ سکتے ہیں، ججز کو دھمکیاں بھی لگا سکتے ہیں، ان کے اوپر الزامات بھی لگا سکتے ہیں، چاہے وہ فضل الرحمان ہو چاہے وہ مریم صفدر ہو۔ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ فاشسٹ رجیم کی آشیرواد کے اوپر ہو رہا ہے، لیکن ان کو ملک کی فکر نہیں۔ آج IMF کی ڈیل ان کی ختم ہو رہی ہے، ملک بینک ڈیفالٹ کے دہانے پہ خدا نخواستہ آن پہنچا ہے۔
ڈالر جو عمران خان کے دور حکومت میں 178 روپے پہ تھا، وہ ڈالر آج 300 روپے کو کراس کر چکا ہے۔ یہ ساگدار کو لے کر آئے تھے کہ ساگدار ڈالر کو نیچے لے کر آئے گا، لیکن ساگدار تو ڈالر کو اوپر لے گیا۔ اسی طریقے سے پیٹرول 150 روپے لیٹر عمران خان کے دور حکومت میں 145 تھا، آج وہ 270 روپے یا اس کے ارد گرد جو ہے وہ دستیاب ہے۔ عوام کا تو بھڑکس نکال دیا، بجلی کی قیمتیں، گیس کی قیمتیں، ہر چیز بڑھ گئی، لیکن بدلے میں ترجیحات اپنے کیسز بند کرانا، عمران خان کے خلاف جعلی مقدمات بنانا، عمران خان کی پارٹی کو ختم کرنا، لوگوں سے ان کے گردن کے اوپر بندوق رکھ کے خوف زدہ کر کے، ہراساں کر کے، جیلوں میں ڈال کر لوگوں کی خواتین کو، فیملیوں کو، ان کو دھمکیاں لگا کر، ڈرا کر، دھمکا کر اس وقت جو ہے وہ انہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ پارٹی کو چھوڑیں، آپ عمران خان کو چھوڑیں۔ ہم نے کہا 9 مئی کے واقعات کی ہم مذمت کرتے ہیں، اس کی آزادانہ تحقیقات ہونی چاہیے۔ جو جس ملک کے جو شہداء ہیں انہوں نے ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں، ہمیں اس چیز کا احساس ہے، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ اس کی آڑ میں آپ عمران خان کے اوپر پابندی لگائیں گے، آپ عمران خان کی پارٹی کے اوپر پابندی لگائیں گے، کیونکہ آپ عمران خان کا سیاسی میدان میں مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جتنے سروے آئے ان تمام سرووں میں نظر آ رہا ہے کہ عمران خان واضح میجورٹی سے، اگر آج الیکشن ہوتے عمران خان جیتتے ہیں۔ سپریم کورٹ کے احکامات ہیں صوبے میں الیکشن کروانے ہیں، آپ الیکشن نہیں کروا رہے۔ کیئر ٹیکر سیٹ اپ آپ نے ہینڈ پک لا کے یہاں پہ لگا دیا، جن کی مدت پوری ہو گئی ہے وہ غیر آئینی اقدامات کر رہے ہیں۔ محسن نقوی نے کوئی ایک کام الیکشن کروانے کے لیے نہیں کیا، لیکن اس نے باقی سارے وہ کام کیے جس سے وہ عمران خان اور ان کی پارٹی کو تکلیف پہنچا سکے۔ کیا آپ 8 مارچ کو بھول چکے ہیں جب مال روڈ کے اوپر، کینال روڈ پر گاڑیوں کے ڈنڈے مار مار کے پولیس والوں نے خواتین کی گاڑیاں توڑی، جو خواتین کو آج بالوں سے گھسیٹا جا رہا ہے، جو آج ان کو جیلوں میں ناجائز جو ہے وہ ڈالا جا رہا ہے۔ سب تمیز ختم ہو گئی، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ختم شروع کر دیں گے۔ اس ملک میں نہ آئین نظر آ رہا ہے، نہ قانون نظر آ رہا ہے۔ اس ملک کے اندر یہ نظر آ رہا ہے اندھیر نگری ہے، چوپٹ راج ہے، اور اس ملک کے اندر جو جس کا دل کر رہا ہے طاقتور کا وہ کام کر رہا ہے، اور نظام انصاف بے بس نظر آ رہا ہے۔ نظام انصاف کو یہ کہنا پڑ جاتا ہے کہ آپ نے اگر جیل سے باہر نکلنا ہے تو آپ پریس کانفرنس کریں، پریس کانفرنس کرتے ہیں، آپ کے مقدمات بھی ختم ہو جاتے ہیں، آپ کو باہر جانے کی اجازت بھی مل جاتی ہے۔ اس کا مطلب پھر آپ کے اوپر کیسز تو کوئی نہیں، آپ نے جرم تو کوئی نہیں کیا۔ آپ کا جرم یہ ہے کہ آپ عمران خان کے ساتھ ہیں، اور عمران خان کا جرم یہ ہے کہ وہ پاکستان کی بات کرتا ہے، اس کے ساتھ پورے پاکستان کی عوام کھڑی ہے۔ عمران خان کا جرم یہ ہے کہ وہ حقیقی آزادی کی بات کرتا ہے، وہ دو نہیں ایک پاکستان کی بات کرتا ہے۔ عمران خان کا جرم یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ رول آف لا ہو، طاقتور کے لیے بھی قانون وہی ہو، کمزور کے لیے بھی وہی ہو۔ عمران خان کا جرم یہ ہے کہ اس نے پہلی بار پاکستان کے اندر کرپشن کو ایک ایشو بنایا اور یہ بتایا کہ یہ کرپشن کس طرح معاشرے کو تباہ کرتی ہے، معاشرے کی اخلاقیات کو تباہ کرتی ہے۔ وہ عمران خان جس پاکستان کے لیے ورلڈ کپ لے کر آیا، جس نے 3 شوکت خانم ہاسپٹل بنائے، جس نے نمل یونیورسٹی بنائی، جس نے القادر یونیورسٹی بنائی، وہ عمران خان جو پاکستان کی پہچان ہے دنیا میں، وہ عمران خان جو پاکستان کے اندر ڈٹ کے دنیا کے اندر اسلام کا مقدمہ لڑا، اسلاموفوبیا کے خلاف جس نے آواز بلند کی، جس نے UN کے اندر قرارداد پاس کروائی جس کے تحت اسلاموفوبیا کے خلاف ایک عالمی دن مقرر کیا گیا، وہ عمران خان جس نے ناموس رسالت کا مقدمہ دنیا میں بہترین انداز سے لڑا، وہ عمران خان جو کشمیریوں کا سفیر ہے، جو کشمیریوں کا وکیل ہے۔ آج آپ چاہتے ہیں کہ اس عمران خان کی شکل آپ کو پسند نہیں ہے، وہ عمران خان نے اس قوم کو آزادی کا خواب دکھا دیا، اس عمران خان نے اس قوم کو یہ بتا دیا کہ آپ کی ایک طاقت ہے، خوف کے بت توڑ دو اور اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہو، جو آپ آج چاہتے ہیں کہ کرش کر دیں خوف پھیلا کر، اور تاکہ کل کو کوئی کھڑا نہ ہو سکے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں بڑے مؤدبانہ انداز سے، یہ آپ نہ ملک کی خدمت کر رہے ہیں نہ پاکستان کی جمہوریت کی خدمت کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو ملک کا مفاد عزیز ہے تو اس ملک کے اندر فی الفور انتخابات ہونے دیں، تاکہ ملک میں عدم استحکام ختم ہو، سیاسی عدم استحکام ختم ہو، معاشی عدم استحکام ختم ہو۔ ایسے نہ پارٹیاں ختم ہوتی ہیں نہ ایسے نظریہ ختم ہوتا ہے۔ اور یہ جو سمجھتے ہیں کہ PTI MQM ہے، MQM نہیں ہے، یہ ماسز کی پارٹی ہے۔ اس کی اپیل، اس کی ریچ، اس کا نظریہ ماسز کے اندر موجود ہے۔ آپ لوگوں کے اندر ایک جس قسم کے اقدامات کر کے لوگوں کے اندر غم و غصے کو بڑھا رہے ہیں،
جو نفرت کے بیج بو رہے ہیں یہ کل کو تناور درخت بن جائیں گے. آج بھی میں آپ سے یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ میں نے آپ کے سامنے ملک کی معاشی صورتحال رکھ دی ہے کہ جو عمران خان، جو پاکستان عمران خان نے چھوڑا تھا، آپ کو اس کو برقرار رکھنے کی بجائے اس سے بھی نیچے لے گئے ہیں. برآمدات نیچے، بے روزگاری آپ نے بڑھا دی، آپ نے بڑی صنعتیں بند کر دی، فیکٹریاں بند ہو گئی، پاور لومیں بند ہو گئی، مہنگائی لوگوں سے قابو میں نہیں آ رہی بھائی. لوگ اپنا 2 وقت کی روٹی نہیں دے کھا سکتے، اور آج آپ کہتے ہیں 10,000 سیاسی ورکرز کو جیلوں میں رکھو، زبردستی ان کو عدالتوں میں پیش نہ کرو، ان کے کیسز جو ہیں وہ ملٹری کورٹس کے اندر چلاؤ، لوگوں کو فیئر ٹرائل کا حق نہ ملے، بغیر تحقیقات کے ملٹری کورٹس میں ان کے کیسز چلا دیں. تحقیقات ہونے دیں، تحقیقات کے بعد آزادانہ تحقیقات ہو، اس میں اگر کوئی ملزم پایا جاتا ہے، اس کا جرم ثابت ہوتا ہے، اس کو سزا دیں. ہم اس کے حق میں، ہم جلاؤ گراؤ توڑ پھوڑ کے قتل حق میں نہیں ہے. لیکن جو اس وقت 9 مئی کی آڑ کے اندر جس قسم کا میں سمجھتا ہوں خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، اس کا سلسلہ رکنا چاہیے. جو سیاسی قیدی ہیں ان کے ساتھ ناروا سلوک بند ہونا چاہیے، ان کو فیئر ٹرائل کا موقع دیں، ان کی جن کو ناجائز رکھا ہوا ہے ان کی رہائی ممکن بنائیں. خواتین کے اوپر ظلم کرنا جو ہے وہ بند کریں، بچوں کے اوپر ظلم کرنا بند کریں. آج پوری دنیا کے اندر پاکستان کا مذاق بنا رہے ہیں آپ یہ کام کر کے. اور پھر میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ملک جو ہے اس کو ہم سب کو جو ہے وہ ترجیح دینی چاہیے، اور پاکستان کو اگر ہم نے مضبوط کرنا ہے، پاکستان کو ایک ترقی یافتہ ملک بنانا ہے، تو پھر فیصلے پاکستان کی عوام کو کرنے دیں. حق حکمرانی پاکستان کی عوام کو منتقل کریں، وہ فیصلے کریں اس ملک کا حکمران کون ہو، اور باقی سب اپنا اپنا آئینی کردار ادا کریں. اس میں ہی سب کی عزت بھی ہے، اسی میں سب کی میں سمجھتا ہوں کہ جیت بھی ہے. اب اس جنگ کے اندر جو آپ جنگ لڑ رہے ہیں، اس جنگ کے اندر کوئی فاتح نہیں ہوگا، بلکہ اس سے نقصان جو ہے وہ پاکستان کا ہوگا. میں آخر میں اپنی اس پریس کانفرنس کے اندر یہ امید کرتا ہوں کہ میری یہ جو بات ہے اس بات کے اوپر اس کو سنا جائے گا، اور ملک کے حالات کو بھی مد نظر رکھا جائے گا، اور ٹھنڈے دل سے، پھر میں یہ کہنا چاہتا ہوں ٹھنڈے دل سے ملک کے جو مفاد ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ملک میں نئے انتخابات کی طرف جو ہے وہ پیش رفت ہو.